अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माही रूह की किस्त नंबर 12 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मैं आप लोगों को रोज़ बोल रही हूँ, जब-जब एपिसोड देती हूँ, आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि अपनी राय का इज़हार दिया करें, कमेंट किया करें। मजाल है लेकिन आप लोगों पे असर हो जाए। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा ना करें, मैंने पोस्ट भी लगाई है, आप लोगों से कहा है, आप लोग कमेंट लाज़मी किया करें, ठीक है? आप लोगों ने अभी लाज़मी कमेंट करना है। अभी के अभी कमेंट करें। चलें, तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। मम्मा, पापा, माही ने स्विट्ज़रलैंड से आप सबके लिए कुछ तोहफ़े लिए थे। उसने कहा था मैं ख़ास तौर पर आप सबको अपने हाथों से दूँ। पारस ने कुछ शॉपिंग बैग्स ज़ुबैदा बेगम के हाथ में पकड़ाए, जिनमें ज़ुबैदा बेगम के लिए शॉल, सुल्तान साहब के लिए मफलर, उस्मान के लिए खूबसूरत जैकेट, खुशी के लिए लॉन्ग कोट के साथ और भी चीज़ें थीं, जिनमें खाने-पीने की अशिया भी शामिल थीं। चॉकलेट और ड्राई फ्रूट ख़ास तौर पर भेजे गए थे। घर वालों के तोहफ़े के साथ-साथ वहीं जमशेद अब्बासी साहब की फैमिली के लिए भी तोहफ़े मौजूद थे, जो ज़ुबैदा बेगम ने सीमा बेगम के सुपुर्द किया। अरे! इन सब की क्या ज़रूरत थी? सीमा बेगम तकल्लुफ़ से गोया हुईं। ज़रूरत कैसे नहीं थी? मेरी बच्ची ने बहुत प्यार से अपनी बहन की सास, ससुर और अपने बहनोई के लिए ये चीज़ें ली हैं। ज़ुबैदा बेगम ने सीमा बेगम के हाथ के ऊपर हाथ रख कर कहा, तो वो चुप हो गई। मेरी बहू कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। चाय पीने के बाद सबने रवानगी का इरादा किया, तो सीमा बेगम ने खुशी को अलविदा कहने के लिए बुलाया। लगता है नीलम के साथ बातों में लगी है, ज़ुबैदा बेगम ने कहा। हाँ, इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई है इन दिनों। रशीदा बेगम ने भी बैक वक़्त अपनी बात कही। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, दोनों की खूब बनती है। मैं दोनों को बुला कर लाती हूँ। ज़ुबैद ये कहते ही ज़ुबैदा बेगम ने खुशी के कमरे का रुख किया था। ज़ावर कहाँ चला गया है? उसे कॉल लगाएँ ना। इस बार सीमा बेगम कर्नल जमशेद अब्बासी से मुखातिब थीं। हाँ, हाँ, करता हूँ। वो अपनी बातों में मसरूफ़ बोले। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। वो तो नासमझ है, ज़िद्दी है, लेकिन मुझे तो होश से काम लेना चाहिए था। मुझे उससे माफ़ी माँगनी होगी। ज़ावर टेरेस पर अकेला बैठा सोच रहा था। इस वक़्त उसके दिमाग में एक तूफ़ान बरपा था। अचानक उसके मोबाइल बजने की आवाज़ से उसकी गहरी सोच पर खलल पड़ी थी। हेलो, जी बाबा। बेटा कहाँ हो तुम? घर जाने का इरादा है भी या नहीं? अगर इतना ही दिल लग गया है यहाँ, फिर कहो तो यहीं तुम्हारे रुकने का इंतज़ाम कर दूँ? कर्नल जमशेद ने शरारत से कहा। ऐसी बात नहीं है बाबा, बस दिल थोड़ा घबरा रहा था, तो सोचा छत पे थोड़ी ताज़ा हवा ले लूँ। बस आ रहा हूँ, फिर चलते हैं घर। मुरझाए हुए लहजे में
بول کر اس نے کال کاٹ دی۔ آ جاؤ لڑکیوں، اب باقی باتیں فون پر کر لینا۔ خوشی، تمہاری ساس تمہیں بلا رہی ہے، انہیں الوداع کہہ دو۔ زبیدہ بیگم دروازے سے ہی آواز دے کر واپس لوٹ گئی۔ یار اب بس بھی کر دو، وہاں تمہارے ان لاز تمہیں بلا رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھی اشک بہا رہی ہو۔ کب سے پوچھ رہی ہوں کیوں رو رہی ہو، لیکن مجال ہے جو تم کچھ بولو۔ نیلم خوشی کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ خوشی ٹیرس سے جب روتی ہوئی آئی تھی، نیلم روہیل سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اسے روتا دیکھ کر کال کاٹ دی، پھر خوشی سے اس کے رونے کی وجہ جاننا چاہی، لیکن خوشی خاموش تھی، بس مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، لیکن ابھی یہ رونا بند کرو اور چلو انہیں سی آف کرو، میں بھی گھر جا رہی ہوں۔ نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کھڑی ہو گئی، شیشے میں چہرہ دیکھ کر آنسو صاف کیے، پھر بال سیٹ کر کے وہ نیلم کے ہمراہ ہو لی۔ یہ رکھو، اپنے پسند کی کوئی چیز لے لینا۔ سیما بیگم نے خوشی کی ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھتے ہی مٹھی بند کر دی۔ نہیں نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی نے پیسے واپس کرنا چاہے۔ رکھ لو بیٹا، یہ تو ساس کی محبت ہوتی ہے۔ پیچھے سے رشیدہ بیگم کی آواز خوشی کے کانوں میں گونجی تو وہ زبیدہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ رکھ لو، اس کی آنکھوں کو پڑھ کر زبیدہ بیگم نے کہا۔ خوش رہو، اپنا خیال رکھنا۔ کرنل جمشید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ زاور سیڑھیوں سے اترتا یہ سن رہا تھا۔ خوشی نے اسے نہیں دیکھا، یا شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی روئی ہوئی بھیگی متورم آنکھیں وہ صاف دیکھ رہا تھا، جسے وہ ہر کسی سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس وقت ممکن نہ تھا۔ خوشی اسے دیکھ کر اپنے روم کے اندر چلی گئی۔ باقی سب بھی اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، آپ سبھی کو صبح بخیر۔ ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم لیسا، یور پروفیسر۔ میں لیسا ہوں، آپ لوگوں کی سینئر پروفیسر۔ آئی ول ٹیک یور کلاس ون ڈے a week. The rest of the day, Mr. Martin will take class. You all understand? ہفتے میں ایک دن آپ لوگوں کی کلاس میں لوں گی، باقی کے دن مسٹر مارٹن۔ سمجھ گئے آپ سب؟ یس میم۔ جی میم، سب نے مشترکہ بلند آواز سے کہا۔ یہ گوری میم کتنی پیاری ہے نا ماہی؟ ونندا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چپ رہو، کلاس پر توجہ دو، ماہی نے ڈانٹ کر اسے چپ کروایا تھا۔ یار دیکھو تو صحیح، اس کی آنکھیں گرین ہیں، گولڈن بال، اور اس کی اسکن تو بالکل مکھن ملائی جیسی ہے۔ ونندا، خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ،
माही ने दांत पीसते हुए कहा। वेलकम बैक मिस्टर पारस। आपको यहाँ दोबारा देखकर खुशी हुई। फिजा उसके चेयर के सामने टेबल पर हाथ रखती हुई एक अदा से बोली। चेहरे पर फरेबी मुस्कुराहट थी। मी टू। न जाने क्यों पहले दिन ही से ये लड़की उसे कुछ मशकूक लगी थी। फिर क्या फैसला किया है आपने मिस्टर पारस? उसका इशारा बिजनेस डील पर था। मैं मिस्टर तबरेज़ खलजी से मिलना चाहूँगा, उसने बाएतमादी से कहा। लेकिन वो आपसे नहीं मिल सकते। मुझे उनसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तब्दीलियाँ करवानी हैं। इस बात को तय करने के लिए मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो शर्तिया बोला। मैंने कहा ना, वो आपसे नहीं मिल सकते, वो अटल लहजे में कह रही थी, जबकि आवाज़ का सुर कुछ बुलंद हुआ था। आई एम सॉरी। आप बताएं, आपको किस किस्म की तब्दीली करवाना चाहते हैं? मैं इस मसले को हैंडल कर लूँगी। बुलंद बोलने के फ़ौरन बाद उसे एहसास हुआ तो उसने माज़रत की, फिर नर्म लहजे में बात की। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में रकम की अमाउंट कम करना चाहता हूँ। ये रकम मेरे लिए इतनी जल्दी अरेंज करना मुमकिन नहीं है। उसने साफ गोई से कहा। मिस्टर पारस, मैं आपकी बात मिस्टर तबरेज़ खलजी तक पहुंचा दूंगी, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी। उसने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया था। जी बोले। देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है और ये बात ढकी छुपी तो है नहीं। तबरेज़ खलजी अपने वादे का पक्का है। पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे सकती है। ये तो थी मुतमईन करने की बात। अब आते हैं काम की बात पे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेशुमार फायदे होंगे। अगर आप 1 साल में 10 करोड़ का माल तैयार करते हैं तो आपको आपके 10 करोड़ वापस मिलेंगे। इस बात की तो गारंटी है। प्लस अलग से 20 करोड़ का प्रॉफिट भी मिलेगा। अब आप हिसाब लगाएं। आपने 1 साल में 20 करोड़ का बिजनेस किया तो 5 साल में 100 करोड़ यानी 1 मिलियन बनाकर आप किस बुलंदी पर पहुंच जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता है। दुनिया आपके कदमों में होगी। क्या सोच रहे हैं मिस्टर पारस? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। यही वजह है कि हर कोई मिस्टर तबरेज़ खिलजी के साथ बिजनेस करना चाहता है। आपको ये सुनहरी मौका किस्मत ने दिया है, इसे ज़ाया ना करें। उसे खामोश देखकर उसने मज़ीद कहा। सर, मुझे लगता है ये औरत आपको बातों में उलझा रही है। आप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। मिस्टर अदनान, पारस के मैनेजर ने उनके कान में सरगोशी की। मुझे ये डील मंजूर है। कुछ देर की खामोशी के बाद पारस ने एलानिया कहा। वेरी गुड मिस्टर पारस, मुझे आपसे इसी समझदारी की तवक्को थी। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अदनान साहब की बातों को नज़रअंदाज करता पारस बिना सोचे समझे बगैर मंसूबे के आनन फानन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे
دستخط کر چکا تھا۔ کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے اور اس میں لالچ بھی ہے۔ شاید یہ بات بالکل سچ ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان بلندی کو چھونا چاہتا ہے اور یہ غلط یا ناجائز خواہش نہیں ہے، لیکن ہمیں بلندی کا سفر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔ جو شخص زیادہ تیز دوڑتا ہے وہ ہمیشہ گر کر زخمی ہوتا ہے اور وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ فضا کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ بھی بلندی کے اس سفر میں تیز دوڑنا چاہتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے قسمت کہاں تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ خوشی کال ریسیو کرو۔ زاور کل رات سے مسلسل کالز کر رہا تھا، مگر مجال تھی کہ وہ اس کی کوئی ایک کال بھی ریسیو کر کے اس کی بات سنتی۔ اس نے غصے میں کل رات سے اسے تھپڑ مار تو دیا تھا، لیکن وہ اپنی اس حرکت پہ بہت شرمندہ تھا، جس کی معذرت کے لیے وہ خوشی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے بات کرنا تو دور، اس کی مسلسل کالز دیکھ کر اس نے اپنا موبائل فون آف کر دیا تھا۔ نیلم یونی سے آنے کے بعد اپنا بیگ اور اپنی کتابیں بستر پر پھینکتی ہوئی واش روم گئی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو بیڈ پر پڑی بکھری کتابیں پڑی تھیں۔ بیگ سے بھی کچھ چیزیں باہر نکل آئی تھیں۔ شاید بیگ کا زپ کھلا تھا۔ اب وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگی تھی، کیونکہ یونی سے آنے کے بعد وہ بہت تھک کر چور ہو چکی تھی۔ فی الحال وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ چیزیں سمیٹتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک سفید پیپر پہ پڑی جو فولڈ تھی۔ اس نے پیپر اٹھا کر کھولا تو کافی لمبا چوڑا خط نما کچھ لکھا تھا۔ ڈیئر نیلم، فرنٹ پہ لکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کی نظر اسی پر گئی۔ ڈیئر نیلم، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں بہت دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک بار میں نے اپنے دوست کے نمبر سے میسج میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن آپ کا کوئی جواب نہیں ملا، تو سوچا ایک تحریر آپ کے نام لکھ دوں۔ آپ مجھے پہلے دن سے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اپنی دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ پلیز آپ یہ بات میرے گھر میں کسی کو نہیں بتائیے گا، ورنہ میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ بس اپنا جواب اس وقت سنا دیجیے گا جب میں دوبارہ کراچی آؤں گا۔ آپ کا کیوٹو عثمان۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ کل عثمان اس کے بیگ کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ وہیں اس دن رانگ نمبر کے آئی لو یو کے اس میسج کا راز بھی فاش ہو چکا تھا۔ خط میں لکھی بات پڑھ کر جہاں وہ شدید مبہوت کا شکار ہوئی تھی، وہیں اسے بے اختیار ہنسی بھی آئی تھی کہ ایک 9-10 سال کا بچہ اس سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ جواب تو تمہیں ضرور ملے گا عثمان، بس اب تم جلدی سے کراچی آؤ۔ کانگریچولیشن، اس نے کانٹریکٹ پیپر سائن کر دیا ہے۔ ہاتھ میں کانٹریکٹ پیپرز کی فائل لیے
وہ بل کھا کر چلتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ گریٹ جاب فضا! ہاں، اب شروع ہوگا کھیل، موت کا کھیل، جسے کھیلنے کے لیے شاید زندگیاں کم پڑ جائیں گی۔ آفس روم جو نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اپنے مقررہ انداز میں بیٹھا گہرے تراجم سے گویا ہوا۔ اس کی سیاہ متلاشی آنکھوں میں تباہ کر دینے کا جنون تھا۔ اس کی زبان اس کے شیطانی ارادوں کی عکاسی کرتے تھے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم نے بزنس کے لیے اسے ہی کیوں چنا؟ اس پارس سے تمہاری کوئی پرانی دشمنی ہے؟ فضا نے تحقیقاتی انداز میں پوچھا۔ تم جتنا جانتی ہو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ مزید جاننے کی کوشش نہ کرو، کہیں اس کھیل کا مہرا نہ بن جاؤ۔ اس نے اپنی آتش فشاں آنکھوں کی ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تو وہ اس کی نظروں کی تپش سے تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے دوسری میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے، اجازت چاہوں گی۔ یہ کہتی وہ فائل وہیں ٹیبل پر رکھ کر فرار کی راہ لی۔ وہ مقابل کے قہر آلود غصے سے خوب واقف تھی۔ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں ٹھہر جاتی تو اس کے غصے کا جوالا مکھی اسی پر پھٹتا جسے وہ کسی طرح روک نہیں پاتی۔ In today's class, I will teach you how to recognize a criminal at first sight. آج میں آپ سب کو مجرم کو پہچاننے کا طریقہ بتاؤں گی۔ Suppose this one of your people come with his case. He will tell you he is innocent. فرض کریں ایک شخص اپنا کیس لے کر آتا ہے اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے وہ بے قصور ہے۔ But he was charged with murder. لیکن اس پر قتل کا الزام لگا ہے۔ So how can you tell if he is telling the truth or lying? پھر آپ کیسے پہچانیں گے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ ماہی، یہ گوری میم کتنا چپڑ چپڑ کر رہی ہے، میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ بولتی ہی جا رہی ہے، تھکتی ہی نہیں ہے۔ ونندا چڑھ کر آہستگی سے بولی۔ مختصر یہ کہ وہ کالج کے لیکچر سے بور ہو چکی تھی۔ ونندا یار پلیز چپ ہو جاؤ، میں بار بار کہہ رہی ہوں، لیکن تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ غصے سے بولی، کیونکہ اس کی مکمل توجہ لیکچر پر تھی۔ میں نہیں ہو رہی چپ، تم کینٹین چلو میرے ساتھ، ہم کچھ کھا پی کر ریفریش ہو کر آتے ہیں، پھر شاید اس کی یہ بورنگ لیکچر سننے میں میرا انٹرسٹ پیدا ہو جائے۔ نو تھینکس، تم جاؤ، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، انجوائے کرنے نہیں، ماہی نے بیزاری سے کہا۔ وہ بار بار اس کی باتوں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اے گرل، اے لڑکی، یس یو، ہاں تم، یس یس یو، بلیک ہیئر اینڈ گرے آئیز، ہاں ہاں تم، جس کے سیاہ بال اور سرمئی آنکھیں ہیں۔
ہو ایم آئی؟ کون میں؟ ماہی نے پوچھا. یس یو. اسٹینڈ آن دا بلیک ٹاپ. ہاں تم، جس نے بلیک فراک پہنی ہے. I have been noticed for a while now that I am giving a lecture in class and you're constantly talking. میں جب سے دیکھ رہی ہوں میں یہاں لیکچر دے رہی ہوں اور آپ مسلسل باتوں میں لگی ہیں. If you don't want to attend the class, you can leave. But don't disturb the class like this. آپ کلاس لینا نہیں چاہتی تو یہاں سے جا سکتی ہیں لیکن باقی سب کو ڈسٹرب نہ کریں، مہربانی ہوگی. نو میم، اٹس ناٹ لائک دیٹ. سوری میم، آئی وانٹ ڈو اٹ اگین. ایسی بات نہیں ہے میڈم، پلیز مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. یہ کہتے ہوئے ماہی کی سرمئی آنکھیں دبدبا گئی تھی جو لیسا نے بھی دیکھی تھی. واٹ از یور نیم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نہ جانے کیوں اسے ماہی کی معصومیت بھا گئی تھی. اس نے بے اختیار اس کا نام پوچھا. ماہی سلطان. ماہی سلطان، اس نے دھیرے سے کہا جبکہ آواز میں نمی شامل تھی. یہ نام تھا یا زہر جو اس کے کان پہ نہیں بلکہ دل پہ اثر کر گیا تھا. اس نام نے اس کا سکھ چین سب چھین لیا تھا اس سے. اسی نام نے اسے برباد کر دیا تھا. اس کی زندگی میں ہونے والی ہر بربادی کا ذمہ دار تھا یہ نام. نہ جانے کیوں یہ نام سن کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا. آج اس کا رقیب اس کے سامنے تھا. سرمئی آنکھیں، کالے بال، اجلی رنگت، معصوم چہرہ. یہ وہی تو تھی. ہاں، یہ وہی تھی. آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگوں کے کامنٹ کا مجھے انتظار رہے گا. بے صبری سے انتظار کروں گی. بار بار کہہ رہی ہوں پلیز آپ لوگ کامنٹ لازمی کیجیے گا. آپ لوگوں کے کامنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں. اللہ